حضرت ابو ہریرہ ہی سے ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس. انسانوں کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے. ہر روز جو طلوع ہوتا ہے تو ہر جوڑ کا صدقہ. یہ انگلی کا جوڑ ہی اگر لاک ہو جاتا، آج صبح آپ اٹھتے ہو یہ لاک ہے تو کیا ہوتا؟ گھٹنا لاک ہو جاتا، کونی لاک ہو جاتی. صبح کو انسان اٹھے کہ میں بھلا چنگا ہوں. کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر دن جس میں کہ سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے اس میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے. اس کو شیخ سعدی نے بہت عمدگی سے کہا ہے. ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت ہوتا ہے. وہ آکسیجن گئی، قوت ملی، اسی کو برن کریں گے انرجی ملے گی. سانس باہر نکلتا ہے، یہ صفائی کا ذریعہ بنتا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ اور بہت سی چیزیں نکل گئی. بس بر ہر نفس 2 شکر واجب ہے. ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرنا چاہیے. ہر سانس اندر گیا موجب تقویت، باہر بنا موجب تنقیح. لہذا پس بر ہر نفس 2 شکر واجب. تقریباً اسی طرح کا یہ معاملہ ہے. لیکن اب یہ کیسے صدقے ہوں گے؟ اس صدقے ہی کی جیسے کہ پہلے آ چکا ہے اسی کی یہ تعریف میں ہے. تعدل بین اثنین صدقہ، 2 آدمیوں کے درمیان عدل کراؤ، فیصلہ کرا دو عدل کے ساتھ، یہ بھی صدقہ ہے. تعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا اور ترفع لہ علیہا متاعہ صدقۃ. اور تم مدد کرو کسی انسان کی اس کی سواری کے معاملے میں کہ اسے اس پر چڑھنے میں مدد دو، یا یہ کہ اس کی کوئی چیز، اس کا سامان نیچے سے اٹھا کے پکڑا دو. اونٹ پر سوار ہو گیا ہے، اب نیچے سے سامان پکڑا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، ہر پاک بات جو اپنی زبان سے نکالو گے وہ صدقہ ہے. فلیقل خیرا او لیصمت، بات صحیح کرے، اچھی کہے یا خاموش رہے. ہر اچھی بات جو زبان سے نکلتی صدقہ ہے. وبکل خطوۃ تمشیہا الی الصلاۃ صدقۃ، اور ہر قدم جو وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو اٹھاتا ہے یہ صدقہ ہے. وتمیت الاذی عن الطریق صدقۃ، اور راستے میں سے کوئی اذیت شے کو، اذیت بخش چیز کو دور کرتا ہے. کہیں روڑا پڑا ہوا ہے، کہیں کچھ اور ہے، کوئی ٹھوکر کھا جائے گا، تو ہو سکتا ہے کوئی اندھا گزرے، اس کے لیے کوئی مصیبت ہو جائے، اس کو اگر ہٹاتے ہوئے چلے گئے یہ صدقہ. یہ بھی دین کا وہی جامع تصور کے صدقہ جو ہے اس کو کہتے ہیں. صدقہ صرف رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا. اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك محمد وبارك وسلم وبارك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين. معزز حاضرین اور محترم خواتین، آج ہم اللہ کا نام لے کر 4 خطبات اس کا سلسلہ شروع. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی حالات کو سازگار بنائے رکھے. میری طبیعت بھی اس قابل رہے کہ میں اس پروگرام کو، طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، آپ کو میری آواز سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا. تاہم جیسا بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق دیا ہے. یہ اسی کا فضل و کرم. یہ جو پہلا خطبہ ہمارا ہے سیرت کے بارے میں، اس کا عنوان ہے فلسفہ دین میں نبوت اور رسالت کا مقام. یہاں لفظ فلسفہ قابل غور ہے. کیا فلسفے کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ عام طور پر یہ لفظ دین کے حوالے سے استعمال نہیں. ہم حکمت قرآن، حکمت دین یہ استعمال کرتے ہیں. یہی قرآن کی اصطلاح ہے. فلسفہ
قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، حدیث کی۔ ان دونوں میں جو فرق ہے وہ نوٹ کر، فلسفہ خالص منطق کی بنیاد پر آگے چلے، جہاں کوئی چیز منطقی طور پر ثابت نہ ہو وہاں فلسفہ رک جائے، آگے نہیں بڑھے، جبکہ حکمت جو ہے اس میں جہاں منطق سے بھی سروکار ہے وہاں فطرت کے اندر جو چیزیں اللہ نے بدیعت کی اور جو بدیہیات فطرت کہلاتا ہے، جن کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ ضرور دلیل جو ہے ان کے لیے ثابت کی، ان چیزوں کو بھی ملحوظ رکھیں۔ فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں عقل اور منطق اپنا سفر طے کریں تو اس کا جو نتیجہ ہوگا اس کا حکمت۔ قرآن مجید میں حکیم انسان کی ایک بڑی مثال دی گئی ہے حضرت لقمان کی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ ہمارا جو منتخب نصاب ہے قرآن حکیم کا، اس کا 30 درس سورہ لقمان کی دوسرا درس۔ البتہ ایک بات جان لیجئے کہ فلسفے کی بہت سی شاخیں ہیں، منطق خود ایک فن ہے اگرچہ، لیکن وہ فلسفے کی شاخ سے بات ہے۔ ایک زمانے میں نفسیات کی فلسفے کی شاخ، یہ سب فلسفے کے، لیکن اب جو ہے فلسفے کے لیے علیحدہ علیحدہ نام، اس کی مختلف شاخیں۔ ایک کا نام ہے میٹا فزکس۔ میٹا فزکس جو ہے اس کا براہ راست تعلق جو ہے دین کے ساتھ۔ ایک ہے فزیکل ورلڈ، وہ جو ہم اپنے حواس سے خمسہ سے جس کے بارے میں معلومات حاصل، جو مادی کائنات، چاہے ہم نے اپنی ننگی آنکھ سے دیکھا چاہے ٹیلیسکوپ سے دیکھا، دیکھنے والی شے تو آنکھ ہی ہے نا، ٹیلیسکوپ تو کچھ نہیں دیکھتی، دیکھتی تو آنکھ ہے۔ ٹیلیسکوپ نے اس آنکھ کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ مائکروسکوپ سے دیکھا تب بھی دیکھا تو آنکھ نے ہے، مائکروسکوپ دیکھنے والی شے نہیں۔ تو چاہے انسان نے اپنے حواس خمسہ سے مجرد جو ایسے کہ وہ ہے ان سے کام لے کر کچھ معلومات حاصل کی، خواہ اس میں جو اضافے ہو گئے، دوربین آ گئی، خوربین آ گئی وغیرہ وغیرہ، ان سب سے جو بھی چیز ہمیں معلوم ہوتی وہ فزکس کا دائرہ ہے، طبیعیاتی علوم، فزیکل سائنسز۔ میٹا فزکس اس کا نام ہے جہاں یہ کہ حواس جو ہے یہ ساتھ نہیں، حواس کے دائرے سے باہر۔ میٹا فزکس، فزکس اور میٹا فزکس یہی فرق ہے۔ اب ظاہر بات ہے، میں نے ابھی جو آیات آپ کو سنائی ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اس اعتبار سے بہت اہم ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ قرآن مجید سے استفادے کی شرط اول ہے غیب پر ایمان۔ غیب وہی چیز ہے جو آپ کے حواس کے ذریعے سے آپ کی گرفت میں نہیں آتی، آپ کے علم میں نہیں آتی۔ اب ظاہر بات ہے ذات باری تعالیٰ ہے، ظاہر ہمارے دائرہ حواس سے بلکہ عقل سے، وہم سے، خیال سے سب سے ماورا، براؤ برا ثم براؤ برا۔ فرشتے ہیں انہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، اور اسی طریقے سے وحی ہے وہ کیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، نہیں جان سکتے۔ یہ سب جو ہے میٹا فزکس کا میدان ہے، اور فزکس کا میدان وہ ہے جو ہم دیکھ سکتے۔ میٹیریل ورلڈ ہے، جو بھی میٹیریل چیزیں ہیں وہ فزکس کی، اور وہ میٹا فزکس۔ تو قرآن کا جو میٹا فزکس ہے، اب ظاہر بات ہے کہ جب سائنس بہت آگے بڑھ گئی ہے، فزیکل سائنس، تو ضرورت اس عمل کی تھی اور اب بھی ہے کہ قرآن کے میٹا فزکس کے ساتھ جدید فزکس سے حاصل شدہ معلومات کو جوڑا جائے، دیکھا جائے۔ یہاں پہ تضاد تو نہیں ہو سکتا، ناممکن۔ اور بہترین بات ہے جو ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے لکھی، قرآن از دی ورڈ آف گاڈ اینڈ دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ۔ کس نے بنایا ہے؟ یہاں کے قانون طبیعی جو بھی ہے، فزیکل لا، کس نے بنایا ہے؟ یہ ساری کائنات کس نے بنائی ہے؟ کون اس کو چلا رہا ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، کون؟ اللہ۔ تو ورڈ آف گاڈ قرآن، ورک آف گاڈ کائنات، ان دونوں میں کوئی تضاد تو ممکن نہیں۔ عام انسان کے بھی قول و فعل میں تضاد ہو تو ہم اسے سمجھنا بڑی گھٹیا بات ہے۔ آپ کا قول یہ ہے، آپ کا عمل یہ ہے، اللہ کے قول اور عمل کے اندر تضاد کیسے ہو سکتا؟ یہ ضرور ہوا ہے کہ قرآن مجید کو آج سے 1400 برس پہلے جو ہے نازل ہوا ہے، اس وقت انسان کی جو مادی معلومات تھی وہ اتنی کم تھی کہ قرآن مجید میں فزیکل فینومینا کا جو تذکرہ ہوا ان کو صحیح طور پر سمجھا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے کہ ابھی ہماری معلومات اس کائنات مادی کے بارے میں بہت محدود ہے۔ لیکن جیسے جیسے سائنس آگے بڑھی، قرآن نے پہلے کہہ دیا تھا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ یہ ہم قرآن تو آج دے رہے تھے، لیکن ہم اپنی آیات، نشانیاں آفاق اور انفس میں دکھائیں گے اور دکھائیں گے، یہاں تک کہ یہ بات تم پر بالکل واضح ہو جائے گی، مبرہن ہو جائے گی یہ قرآن حق۔ تو جتنی سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے اس نے ثابت کیا ہے قرآن کی حقانیت۔ آپ نے پہلے بھی تذکرہ سنا ہوگا ٹورنٹو یونیورسٹی کا جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، جو یہ ایک خاص علم جنین ہے، یعنی ماں کے بطن میں جو بچہ پرورش پاتا ہے، ایمبریولوجی کی سائنس کا نام۔ آج جبکہ انسان نے، آپ کو معلوم ڈسیکشن بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مائکروسکوپ بھی ہے، اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں جس کے اندر داخل کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ گھٹنے کا درد ہے، گھٹنے میں کیمرہ داخل کر دیتے ہیں، وہاں سے دیکھ لیتے ہیں اندر کیا ہے۔ تو آج جو معلومات حاصل ہوئی ہے وہ حیران ہوا
1400 برس پہلے یہ کیسے دے دی گئی قرآن میں؟ اس نے مانا. مورخ بوقائی نے یہ مانا. فرینچ سرجن تھا شاہ فیصل، اس کے پاس علاج کے لیے گئے تھے، وہاں انہوں نے قرآن پیش کر دیا. اسے میں کیسے پڑھوں گا اس کو اس عربی میں؟ ان کا کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے استاد منگا دوں. بادشاہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ سعودی عرب سے لا کر ایک ٹیوٹر رکھ دیا گیا، جو عربی سیکھی، پھر قرآن پڑھا، پھر کتاب لکھی، دی بائبل، دی قرآن اینڈ دی سائنس. اور اس میں یہ ثابت کیا اور اقرار کیا کہ قرآن میں کوئی شے وہ نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا. یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت تک ابھی سائنس کی رسائی نہیں ہوئی، یہ اور بات ہے، لیکن کوئی شے ایسی ثابت ہو گئی ہو کہ قرآن کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی، یہ نہیں. تو آج صرف اس وقت میں بہت ضرورت ہے کہ یہ جو دو علوم علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں، یہ دو آنکھیں ہیں. ایک آنکھ یہ دیکھو، کھول آنکھ، نبی دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، زمین اور آسمان کو دیکھو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. دوسری آنکھ وہی. ان دونوں آنکھوں سے دیکھو. اس سے حقیقت کا علم قرآن سے دو، اس سے کائنات کا علم اپنے حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے، اور پھر دیکھو ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں. یہی ہے در حقیقت میری آج کی گفتگو کی بنیاد، کہ نبوت اور رسالت کا مقام و مرتبہ، دین کا جو میٹا فزکس، دین کا جو فلسفہ اور حکمت ہے، اس میں کیا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا، یہاں یہ ذکر کرنے میں کہ میں نے اس موضوع پر جس پر آج میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، آج سے 25 برس قبل یہ جو ہمارا یہ ٹاؤن ہال ہے، جنا ہال، 26 مارچ 1975 کو تقریر کی، اور وہ تقریر چھپی ہوئی ہے، میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیشک. یہ جو میرا آج کا لیکچر ہے وہ پہلا لیکچر اسی موضوع پر. اب 25 سال یقیناً میرے فکر میں بھی جو علامہ اقبال نے جو کہا تھا، اونلی اسٹونز ڈو ناٹ چینج، رائے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ سکتی، کوئی وسعت ہو سکتی، اپنی کسی بات پر انسان نظر ثانی کر سکتا ہے. اس پہلو سے یقیناً کچھ تھوڑا سا فرق نظر آئے گا اگر آپ دونوں کا تقابلی مطالعہ کریں گے. تو میری آج کی بات، اور آج سے 2 سال قبل میری یہ کتاب آئی ہے، اس کا تو عنوان ہی اصل میں ایسا تھا کہ جس سے ہمارے بہت سے رفقا جو ہے گھبرا گئے کہ اس کا تو عنوان کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آئے گا. ایجاد و ابداع عالم، ایجاد و ابداع عالم سے لے کر عالمی نظام خلافت تک، جب کائنات کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر، اور جو اختتام ہونا ہے اس دنیا کا خلافت علی منہاج النبوہ عالمی سطح پر، اس کے درمیان سارے لنکس جو ہیں وہ سائنس اور قرآن دونوں کے حوالے سے، اور دونوں کو جوڑتے ہوئے میں نے اس کے. تو جن حضرات کو بھی ان موضوعات سے دلچسپی ہو وہ میری وہ کتاب بھی پڑھیں، آج سے 25 سال پہلے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیسط اور انقلاب نبوی کا اساسی مجال. پھر یہ کہ یہ ایجاد و ابداع عالم کا بھی مطالعہ کریں، کوشش کریں. اور میرا جو ہے آج کا یہ لیکچر انشاءاللہ ان دونوں کی تسہیل کا ذریعہ بن جائے گا کہ بات آسان ہو. دیکھیے قرآنک میٹا فزکس کیا ہے، ہم اس کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں. میں نے یہ چند آیات آپ کو سنائی. ایمانیات کیا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، وحی پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، حضور کی ختم نبوت و رسالت پر ایمان، قرآن کے آخری اللہ کا کلام ہونے اور اس کے محفوظ ہونے پر ایمان، بعث بعد الموت پر، جنت اور دوزخ پر، حساب کتاب پر، وزن اعمال پر ایمان. یہ تمام ایمانیات، یہ سب کیا ہے؟ یہ میٹا فزکس. یہ ہمارے اس دائرہ حواس کے اندر آنے والی چیزیں نہیں. ان ایمانیات کو 3 بڑے بڑے عنوانات کے تحت جمع کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 ایمان باللہ یا توحید. نمبر 2 ایمان بالآخرہ یا معاد. معاد کے معنی لوٹنے کی جگہ، عاد یعود عودا، لوٹ، معاد لوٹنے کی جگہ، اس میں ظرف. تیسرے ایمان بالرسالہ. اب جب یہ ایمان باللہ کیا ہے، چند چیزیں میں گنواؤں گا. پہلی بات یہ کہ آج ہم یہ مانتے ہیں، ہم پہلے سے مانتے تھے، آج دنیا بھی مان رہی. جو فزکس کا اب سے کچھ عرصے پہلے کا دور تھا، 50-60 سال پہلے، اس وقت تک یہ مانا جاتا تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. یہ نیوٹونین دور کہلاتا ہے فزکس. لیکن آج ہمیں وہ بات معلوم ہو چکی ہے سائنس سے، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے، نہ ہمیشہ رہے گی. یہ خاص وقت پر پیدا کی گئی ہے اور ایک خاص وقت پر ختم ہو. آج سائنس نے اس کے لیے نقطہ آغاز اس کو کہا ہے بگ بینگ، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اس سے کائنات سے. پھر یہ تصور بھی ہے کہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے پھول جھڑی کی طرح. پھول جھڑی آپ کو معلوم ہے ایسے چکر لگاتے ہوئے پھیلتی ہے، اسی طرح یہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے، مزید گیلیکسیز وجود میں آ رہی ہیں. آپ اکثر و بیشتر اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ آج ایک اور نئی گیلیکسی دریافت ہو گئی. اتنے ملین ٹریلین ایئرز، لائٹ ایئرز دور ہے ہم سے. وہ تو حساب کتاب میں آنے والی باتیں نہیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا یزید اللہ فی الخلق ما یشاء،
اللہ آپ کی تخلیق میں اضافہ کرتا رہتا ہے جو چاہتا ہے، یا کرتا رہے گا، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، فعل مضارع میں فعل حال بھی ہے اور فعل مستقبل بھی ہے۔ اور اسی کو اقبال نے کہا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون کن فیکون کن فیکون، ابھی تو نئی نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جیسے وہ فنر ہوتا ہے، فنر وہ فنر جو ہے لپٹا ہوا ہے اس کو آپ کھینچتے ہیں، لیکن اگر چھوڑ دیں گے اس طرح کو پھر وہی آ جائے گا واپس۔ اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ یہ کائنات جو ابھی تو پھیل گئی ہے جا رہی ہے، ایک وقت میں اس کی ریورسل ہو جائے گی، اور یہ جو اب سمٹنی شروع ہوگی پھر ایک نقطے پر جا کر قرآن میں نقشہ کھینچا گیا یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب، ہم یہ فضاؤں کو اور خلاؤں کو لپیٹ دیں گے۔ دیکھیے آج کا کانسیپٹ اور قرآن کے الفاظ، جیسے پچھلے زمانے میں کتابیں ہوتی تھی، جلد بندی کا تو معاملہ نہیں تھا، ایک کاغذ پر لکھ کیا پورا ہو گیا، اس کے ساتھ نیا کاغذ چسپاں کر دیا اور اس کو رول کر دیا، اب آپ نے دوسرے کو لکھا وہ پورا ہو گیا، اس کو اور رول کر دیا، تیسرا لگا، وہ رول بنتے تھے، اسکرولز بھی کہلاتے ہیں۔ تو یہ اسکرولز، یہ آسمان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب، جیسے اس زمانے کی کتابیں ہوتی تھی کہ اسکرول کی صورت میں ہوتی تھی، اس طریقے سے ہم آسمانوں کو لپیٹ۔ یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی، ایک ہستی ہے البتہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ ہستی اس کائنات کی خالق ہے، اس کی جہاں تک ذات کا تعلق ہے یہ ہمارے فہم سے، ہماری عقل سے، ہمارے تخیل سے، ہمارے تصور سے، ہمارے وہم سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء، اس کے بارے میں علم یہی ہے کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کو ہم نہیں جان سکتے، بیانڈ اوور لمٹس۔ اس کے بارے میں ساری معرفت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ اس کی اسماء و صفات سے۔ شاید آپ میں سے اکثر کو جو امید ہے یاد ہو، بچپن میں اگر یاد کرائے ہوں گے والدین نے، ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ اسماء و صفات ہمارے خالق ہے، اس میں بھی لمیٹیشن ہے۔ اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، کیا اس کی اس طرح کی کوئی آنکھ ہے؟ کیا وہ بھی دیکھنے کے لیے روشنی کا محتاج ہے؟ ہمارے ہاں تو ایسے حیوانات موجود ہیں جو بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں، تو اللہ کا دیکھنے والا ہے، سمیع ہے، سنتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ کیا ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے اسے بھی؟ اس کا بھی کوئی کان ہے جس سے آ کر ٹکرائے ہوئے؟ اسی طرح اس کا کوانٹیٹیو پہلو، اللہ ہر شے پر قدیر ہے، کتنا قادر ہے ہم کیا تصور کریں گے؟ ہمارا تو تصور بڑا محدود ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہمارے دماغ کی مثال اس سنار کی جو ترازو ہوتی ہے، تولے ماشے یہی تو لے گا، ٹنوں تو نہیں تول سکتا، سریا رکھ کر آپ اس کو تولنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا بھی وہ کتنا قدیر ہے، کتنا بصیر ہے، لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کے بارے میں ہماری معلومات بہت، بس یہ ہے بڑا پیارا شعر ہے، دور بینا نے بارگاہ الست جز پہ این مردان کے ہس، یہ بارگاہ الست جو ہے، یہ جو ہم عہد کر کے آئے تھے اللہ سے، الست میں ربکم قالوا بلی، تو بارگاہ الست اللہ کی بارگاہ، جو لوگ اس بارگاہ میں دور تک دیکھ سکتے ہیں وہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہتے کہ بس یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہے، لیکن کیا ہے، کیسا ہے، کتنا ہے، کیسے دیکھتا ہے، کیسا اس کا چہرہ ہے، حالانکہ قرآن میں لفظ آیا چہرہ، کیسے اس کے ہاتھ ہے، قرآن میں لفظ آیا ہاتھ، دور بینا نے بارگاہ الست جز پہ این مردان کے ہس، اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں۔ دیکھیں کوئی دیوار ہے بہت بڑی فصیل ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں اسے تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہوگی اتنی کوئی 100 فٹ اونچی ہوگی، چلیے جہاں تک نظر آ رہی ہے اتنی لمبائی ہے، اس کی اوپر کوئی رنگ وغیرہ ہے وہ بھی نظر آ گیا، کوئی اندھا شخص ہے وہ کیا کرے، وہ جا کے دیکھے گا ٹٹورے ہے، بھائی فصیل تو ہے، کتنی اونچی ہے اسے کیا پتا، وہ تو نہیں دیکھ سکتے، یہ وہ ہے کہ دور بینان بارگاہ الست جس پہ این مردان کی ہس ہے، یہ جو اللہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، سارے نام اچھے نام اسی سے، ارید اللہ عبد الرحمان ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، چاہے اللہ کہہ کر پکار لو چاہے رحمان کہہ کر پکار لو، جس کو بھی پکارو یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے، تمام اچھی صفات اسی کے اور بتمام و کمال، وعلی کل شیء قدیر بکل شیء علیم، ہر چیز پر قادر، ہر چیز کا دیکھ لو۔ پھر وہ تنہا ہے، تنہا اپنی ذات میں تنہا، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں، نہ صفات میں شریک ہے نہ اختیارات میں شریک ہے، وہ تنہا ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا ضد لہ ولا ضد لہ ولا کفو لہ، یہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارے تصورات۔ اب آئیے دوسرا، ایمان بالآخرہ،
اس اللہ نے جو اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اس میں اس کی تخلیق کا کلائمیکس انسان ہے۔ اس کی میں تفصیل ذرا بعد میں بیان کروں گا، ابھی یہ مضمون ختم ہو جائے گا۔ تخلیق کا کلائمیکس انسان، اس انسان کی یہ زندگی جو ہے، اسے ہم اپنے محدود مشاہدے کی وجہ سے سمجھ بیٹھتے ہیں 60 70 80 برس وہ بہت برا ہو گیا، 90 برس 100 برس، کوئی 100 کراس کر گیا تو اخبار میں خبریں آ جائیں گی۔ بس یہ انسان مسجود ملائک بنا ہے، یہ کلائمیکس ہے اللہ کا۔ اور ایک خاص بات نوٹ کیجیے، اللہ نے فرمایا خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ دونوں ہاتھ کون سے ہیں؟ ایک عالم امر ہے اور ایک عالم خلق، جو ابھی میں بتاؤں گا۔ اور یہ عالم و خلق یا اللہ کی ذات میں جمع ہے یا انسان کی ذات میں جمع ہے۔ باقی پوری کائنات میں یا کوئی شے ہے تو عالم خلق کی ہے، یا دوسری ہے تو عالم امر کی۔ دونوں چیزیں جمع ہیں اللہ کی ذات میں اور انسان میں۔ اسی لیے حدیث ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اور یہ حدیث ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور بخاری اور مسلم دونوں میں اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ اب اس سے اونچا مقام کیا ہوا؟ کیا ایسی عظیم ہستی کی زندگی بس 40 50 60 70 80 برس، اس میں بھی کچھ حصہ تو بچپن کا گزر گیا، ابھی ہوش ہی نہیں، شعور ہی نہیں۔ بعد میں بھی 80 کے بعد ہو، 70 کے بعد ہو، تو انسان کے جو ہے حواس ٹھیک نہیں رہے، علم ختم ہو جاتا نہیں۔ قرآن کیا بتاتا ہے؟ یہ بات وہ ہے جو افسوس ہے، صد افسوس، کہ آج بالکل ذہنوں سے خالی ہے۔ انسان کی زندگی بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، بہت طویل ہے۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ جاویداں فہم دما ہر دم جمع ہے۔ کیا یہ ایسے ہی بڑھ کھانتی ہے؟ نہیں، یہ قرآن کا مطالعہ۔ 5 زندگیاں ہیں انسان کی، جن میں سے 2 ان میں سے ڈورمنٹ ہے، سوتے ہوئے، اور 3 ایکٹیو ہے۔ سب سے پہلے انسان کو عالم ارواح میں پیدا کیا گیا، صرف روح تھی، جسم نہیں تھا، اور یہی عالم امر، روح۔ یہ سلونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے، فرما دیجئے یہ روح میرے رب کا امر ہے، امر۔ اس کے بعد اسی امر کے دوران، اسی روحانی زندگی کے دوران عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلی۔ ساری ارواح آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں آئے گا، سب کی ارواح موجود تھی، میری، میرے والد کی، میرے دادا کی، پردادا کی، سگڑ دادا کی، آدم تک، اور میرے بیٹے کی اور پوتے کی اور پڑ پوتے کی، اور آخری انسان جو آئے گا دنیا میں، تمام انسانوں کے ارواح۔ الارواح جنود مجندہ، حدیث میں الفاظ، لشکروں کے لشکر، تمام ارواح انسانیہ پیدا کر، لیکن جسم سے سیدھا نہیں۔ ان سے عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلی، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب، مالک، آقا، حاکم، پروردگار؟ سب یقین رہتا تو ہی ہمارا حاکم ہے، پروردگار ہے، عالم۔ پہلی زندگی یہ ہے۔ اس کے بعد سلا دیا گیا۔ نیند اور موت میں زیادہ فرق نہ سمجھو، موت جو ہے وہ بھی ایک طرح کی نیند ہے، اور نیند بھی ایک طرح کی موت ہے۔ چنانچہ جو دعا مسنون ہے، جب صبح آپ اٹھے تو آپ کی زبان پر جو دعا آنی چاہیے، اگر آپ کو یاد ہو حضور کی دعا، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھے مردہ کر دیا۔ نیند مردہ ہوتا ہے انسان جب اس کا شعور ہی نہیں، تو یہ در ہے۔ اور موت تو اب آنے والی ہے، موت معدوم ہونے کا نام تو نہیں ہے، مردہ پڑا ہے، زندگی تو نہیں ہے، لیکن یہ کیا معدوم ہو گیا ہے؟ معلوم ہے، موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے علم کے مطابق یہ ہے کہ ادھر سے ادھر منتقل ہونے کا نام ہے موت، ہم تو انتقال کہتے ہیں نا۔ بھائی آپ لاہور سے کراچی منتقل ہو گئے، اللہ خیر صلی اللہ، آپ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو گئے، عالم دنیا سے عالم برزخ، عالم برزخ سے عالم آخرہ۔ تو پہلی زندگی عالم ارواح میں، جبکہ ہمارے پاس جسم نہیں تھے، پھر سلا دیا گیا، یہ دوسری زندگی ہے، لیکن یہ موت کی کیفیت کے نیند کی۔ پھر ہماری تیسری زندگی آئی ہے اس دنیا میں، رحم مادر میں، جب حیولہ بنا ہے اور 120 دن کا جنین ہو گیا، امبریو ہو گیا، پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے۔ یہ حدیث ہے اور متفق علیہ روایت ہے۔ بدقسمتی سے جو چیزیں ہمارے مادی ذہن سے ٹکراتی ہیں ہم انہیں قبول نہیں کرتے۔ مادیت کا اتنا غلبہ ہے کہ جو چیز بظاہر اس مادی کیفیات اور مادی قوانین اور ضوابط کے تحت نہیں آتی، ہم ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ عالم ہی اور ہے، یہ عالم اور ہے۔ روح اس مادی عالم کی شے نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رحم مادر میں 40 دن وہ جو امبریو ہوتا ہے وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن علقہ، پھر 40 دن مضغہ، ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ یہ اس کی تیسری زندگی۔ یہ زندگی ہے روح جمع جسم، یہ ہماری حیات دنیا، روح جمع جسم۔ اور زندگی کون سی ہو گئی ہے؟ تیسری۔
عالم ارواح کی، پھر وہ کولڈ سٹوریج میں جہاں سلا دیے گئے، ڈمپ کر دیے گئے، پھر یہ دنیا کی زندگی 70-80 جو برس، پھر موت آئی، چوتھی زندگی شروع ہو گئی عالم برزخ۔ وہ زندگی ہے، موت نہیں ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں۔ عذاب قبر ہم مانتے ہیں، اور آپ سے ثابت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب قرآن میں ذکر نہیں ہے، غلط بات، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ برزخ کے اندر زندگی کی ایک کیفیت ہے، اس کے اندر جیسے کہ ہمارے یہاں بڑی ویسے چھڑ گئی ہے۔ حضور کی زندگی کیسی ہے؟ آیا ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی یا اس سے کچھ مختلف ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں دنیا کی زندگی تو اتنی اچھی زندگی نہیں ہے، حضور کی جو زندگی ہے عالم برزخ میں، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کرتے۔ اس عالم برزخ میں کہا گیا شہداء کو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو اموات مت کہو، مردہ مت کہو، زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں، پھر صدیقین اوپر ہے، پھر انبیاء ان کے اوپر ہے، پھر رسول ان کے اوپر ہے، سب سے اوپر سید المرسلین ہے۔ کیا زندگی ہوگی، ہم کیا تصور کر سکتے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ما خطر علی قلب۔ بہرحال پھر یہ چوتھی زندگی آ گئی، پھر آئے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، اور پھر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب زندہ ہو کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ یوم القیامہ ہوگا، کھڑے ہونے کا دن، اور اس سے ہمارا 5واں دور شروع ہو جائے گا، حیات اخروی۔ اچھا، حیات اخروی کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے؟ کیا وہ کبھی ختم ہونے والی ہے؟ وہ تو ابدی ہے۔ فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یہ پوری زندگی ہے۔ تو زندگی کتنی بڑی ہو گئی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ جامنا فہم دواں ہر دواں ہے۔ البتہ ایک کام کیا کیا ہے اللہ نے، یہ جو دو موتوں کے درمیان زندگی آئی ہے، پہلی موت جو کہ ہم عالم ارواح سے، اس کے بعد سلا دیے گئے، موت آ گئی نا، پھر اللہ نے زندہ کیا، پھر جو ہماری موت آنے والی ہے میری اور آپ کی، ان دو موتوں کے درمیان ایک زندگی کا حصہ کٹ گیا۔ یہ لمبا پروسیس، وہاں سے وہاں تک، مبدا و معاد، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں یہ چھوٹا سا ہماری زندگی میں سے حصہ کاٹ کر اس سے ایک امتحانی وقفہ بنا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کی تخلیق کی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ یہ امتحانی، اس کو بھی اقبال نے خوب کہا ہے، ملزم ہستی سے تو ابراہ مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اب امتحان 3 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے تو وہ 30 سال کا بھی ہوتا ہے، یہ تو ایک کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہوا، امتحان ہے، ٹیسٹنگ از ٹیسٹنگ۔ یہ حیات دنیاوی امتحان ہے، ملزم ہستی سے تو ابراہ مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھا دیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، آباد کا جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، اور پھر یہ جنت اور یہ دوزخ، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ الْأَبَدَا أَوْ لَنَارٌ۔ یہ حیات ایک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، ایمان بالآخرت کے ضمن میں پورے حیات انسانی کا ایک تصور جو ہے سامنے نظر۔ اب آئیے، میں نے کہا تھا تخلیق کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جدید سائنس کے حوالے سے بھی بہت اہم چیزیں ہیں، اور یہ قرآن کی حکمت اور فلسفے کی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو فلسفی مسلمان ہوئے، ابن سینا ہو، فارابی ہو، کندی ہو، جو متکلمین ہوئے جنہوں نے عقل سے کام لے کر قرآن کی تفسیریں کی ہیں، امام راغب میں بہت بڑے مقام پر ہے، اور ہے بہت کچھ صوفی مزاج، صوفی ہے، فلسفی ہے، ان سب نے اپنی زیادہ تر گفتگو کا دار و مدار یونانی حکماء اور فلاسفہ کی بات پر۔ سقراط اس کا شاگرد، افلاطون اس کا شاگرد، ارسطو۔ ہمارے متکلمین، ہمارے فلاسفہ سب ارسطو کے شاگرد، ہمارے صوفیاء اکثر و بیشتر افلاطون اور پروٹائنس، فلاطینوس ان کے شاگرد۔ لہذا مولانا روم نے بڑا شکوے کے انداز میں کہا تھا، چند خانی حکمت یونانیہ، تم کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے، یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے، یونانیوں کی میٹافزکس، یونانیوں کی منطق؟ چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم میں خاں۔ کبھی ذرا قرآن مجید میں جو حکمت دی گئی ہے، جو فلسفہ دیا گیا ہے، جو حقائق بیان کیے گئے، کبھی ان پر توجہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق، میری دلی آرزو ہوگی کہ آپ میں سے جو ذہین لوگ ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ میدان ہر شخص کا نہیں۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين۔ ہمارا یہ مسلسل درس کئی ماہ کے وقفے کے بعد شروع ہو رہا ہے، اور چونکہ آج مکی اور مدنی سورتوں کے جو 7 گروپ قرآن مجید میں ہیں ان میں سے آخری اور 7واں گروپ شروع ہو رہا ہے، اس اعتبار سے چند باتیں مجھے آج پھر دہرانی ہوں گی۔ قرآن مجید میں سورتوں کی جو تقسیم ہے منزلوں کی شکل میں اور گروپوں کی صورت میں، اس کے بارے میں قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں، اور ان کی ایک تقسیم تو بہت قدیم ہے، دور صحابہ سے رضی اللہ تعالی عنہم ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور وہ ہے منزلیں تلاوت کے لیے کہ ایک منزل روزانہ انسان تلاوت کر لے تو ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم ہو جائے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ صفحے گن کر برابر برابر 7 حصوں میں تقسیم کیے گئے ہوں، بلکہ مکمل صورتیں ہیں، لیکن یہ کہ ایک بہت ہی ایک ترتیب اس میں قائم ہوئی ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر الگ کر لیا جائے کہ وہ پورے قرآن مجید کے لیے ایک نہایت جامع مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے، تو اس کے بعد سے تقسیم یہ ہے کہ پہلی منزل میں 3 صورتیں ہیں، دوسری میں 5 ہے، تیسری میں 7 ہے، چوتھی میں 9 ہے، پھر 11 ہے، پھر 13 ہے۔ یوں سمجھئے کہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، سیڑھی جو ہے بڑے ہی ایک حساب سے بڑھ رہی ہے۔ البتہ حزب مفصل جو کہلاتا ہے آخری، اس میں 65 صورتیں ہیں، وہ بھی 15 کا ملٹیپل بنتا ہے 13 کا، 13 ضرب 5 65، اس کے اندر بھی ایک حسن ہے عددی اعتبار سے۔ ان میں مکی مدنی کی کوئی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اصل پیش نظر یہ ہے کہ تقریباً مساوی 7 حصے ہو جائے، بالکل مساوی نہیں ہے۔ اس میں سے جو پہلا گروپ ہے، پہلی منزل 5.25 پارے کی ہے،
بعض جو ہے وہ 4 پارے 4.25 پارے کے لگ بھگ ہے. آخری منزل جو ہے وہ سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے، اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ 26ویں پارے میں سورہ قاف ہے، 27 28 29 30 تقریباً 4.25 پارے اس کے بنے. تو بالکل برابر نہیں ہے، البتہ تقریباً مساوی ساتھ سے. یہ 7 منزلیں جو ہیں، اور ان کو 7 احزاب بھی کہتے ہیں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ قدیم ہے، ان کا ذکر آپ کو دور صحابہ سے مل جائے گا. البتہ بازی قریب میں نظم قرآن کے ضمن میں جو خاص ایک غور و فکر مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ سے جس کا آغاز ہوا، اور اس میں یقیناً کچھ پیش قدمی ہوئی ہے اور آگے بڑھے ہیں مولانا امین حسن اصلاحی. تو اگرچہ مولانا اصلاحی کی بہت سی تفسیری آراء سے بھی اختلاف ہے، خاص طور پر حد رجم کے بارے میں جو رائے انہوں نے ظاہر کی ہے اس کی بنا پر تو شدید صدمہ بھی ہے، اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم اس معاملے میں منکرین حدیث اور منکرین سنت کے صف میں جا کر کھڑے ہو گئے. تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی کوئی خدمت نہیں ہے، اور تفسیر قرآن کے ضمن میں اور بالخصوص تدبر قرآن کے ضمن میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے. تو مولانا فراہی نے جو نظم قرآن کا تصور پیش کیا اس سے ایک قدم آگے بڑھے ہیں مولانا اصلاحی، اور میرے علم میں نہیں ہے کہ ان سے پہلے کسی نے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہو، واللہ اعلم. کہ جس طرح قرآن مجید کی یہ 7 منزلیں تلاوت کی ہیں، ایسے ہی 7 گروپ ہیں، اور یہ معنوی تقسیم ہے کہ ان میں سے ہر گروپ کا آغاز ہوتا ہے 1 یا 1 سے زائد مکی صورتوں سے، اور اختتام ہوتا ہے 1 یا 1 سے زائد مدنی صورتوں پر. تو مکیات مدنیات ایک گروپ، پھر مکیات پھر مدنیات دوسرا گروپ، پھر مکی پھر مدنی تیسرا گروپ. اور ان میں ظاہر بات ہے کہ ایک معنوی ربط قائم ہوتا ہے کہ ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے، ایک اس کا عمود ہے. اسی مرکزی مضمون کا، جیسے آپ کہتے ہیں تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک رخ مکی صورتوں میں آئے گا اسی گروپ کے، اور دوسرا رخ جو ہے اسی گروپ کی مدنی صورتوں میں آئے گا، اور وہ مضمون گویا کہ اس عمود کی حد تک اس گروپ میں مکمل ہو جائے گا. اب میں زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں، صرف یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پہلا اور آخری گروپ جو ہے اس کے مابین ایک عجیب عکسی نسبت ہے، ریسیپروکل ریشو ہے، کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک سورہ فاتحہ، بہت چھوٹی ہے حجم کے اعتبار سے، اگرچہ معنوی اعتبار سے وہ پورے قرآن مجید کے بھی مساوی اسے قرار دیا جا سکتا ہے، اساس القرآن، ام القرآن. اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے اس کے مطابق تو حضور نے خود اس کو قرار دیا ہے والقرآن العظیم، جو سورہ حجر میں آیت آئی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. تو حضور نے فرمایا یہی 7 مثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے. تو اپنی جگہ وہ معنویت کے اعتبار سے اس کی جو عظمت ہے وہ مسلم ہے، لیکن یہ کہ حجم کے اعتبار سے بہت ہی مختصر ہے. جبکہ 4 طویل ترین مدنی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، 6.25 پارے کے لگ بھگ جو ہے یہ مدنیات ہیں. اب بالکل یہ نسبت جو ہے اس آخری گروپ میں آ کر اب یہ عکسی ہو گئی ہے، ریسیپروکل ہے، نسبت الٹی ہو گئی ہے کہ اس گروپ کے اندر 48 صورتیں شامل ہیں. یہ نوٹ کر لیجئے کہ تلاوت کا جو آخری منزل والا معاملہ ہے، آخری منزل وہ سورہ قاف سے شروع ہو جاتا ہے. اس میں گروپ 2 ہے، سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک مکی صورتیں، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک 10 صورتیں مدنی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. یہ ایک گروپ مکمل ہو گیا، یہ 6واں گروپ ہے. اور 7واں گروپ یہاں سے شروع ہو رہا ہے سورہ ملک سے، اور سورۃ الناس پر ختم ہوگا. یہ جو 48 صورتیں ہیں ان میں اکثر و بیشتر بلکہ تقریباً کل کی کل مکی صورتیں ہیں. یہاں آپ دیکھیں گے کہ اب مدنی صورتوں کی نسبت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی، اور بہت سی صورتوں کا معاملہ جو ہے اس میں جو مدنیات ہے وہ مختلف فی ہے. 5 صورتیں ہیں زیادہ سے زیادہ ان 48 میں سے جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ مدنی ہیں، جن میں سے متفق علیہ صرف ایک ہے، اور وہ سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ یہ مدنی صورت ہے. باقی 2 صورتیں اور ہیں، سورۃ البینہ اور سورۃ الزلزال، یہ ساتھ ساتھ ہیں. ان کے بارے میں بھی بعض مصاحف میں آپ کو یہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ یہ مدنی صورت ہے. اسی طریقے سے آخری 2 صورتیں معوذتین،
ان کے بارے میں بھی یہ رائے ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے حضرات ان کو بھی مکی صورتیں قرار دیتے ہیں۔ تو گویا کہ کل 5 صورتیں بنتی ہیں جن کے بارے میں یہ رائے ہے ان 48 میں سے کہ یہ مدنی ہیں۔ ان میں سے بھی 4 مختلف فی ہیں، متفق علیہ جو ہے وہ صرف ایک صورت بنتی ہے، وہ سورۃ النصر۔ میری اپنی ایک رائے ہے اس کے ضمن میں، لیکن اول تو یہ کہ میں اس پر فی الحال جازم نہیں ہوں، جب اس مقام پر پہنچوں گا تو انشاءاللہ اپنی ایک رائے حتمی طور پر قائم کروں گا۔ مولانا اصلاحی صاحب کے چونکہ ذکر سے بات شروع ہوئی تھی تو یہ عرض کر دوں کہ ان کے نزدیک آخری 5 صورتیں مدنیات ہیں، سورۃ النصر، اس کے بعد سورۃ لہب، اور پھر سورہ اخلاص اور معوذتین۔ اور اس میں اب یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جہاں تک سورۃ اللہب کا تعلق ہے اس میں تقریباً اجماع ہے کہ وہ مکی صورت ہے، ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، جبکہ حضور نے اپنا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر، اور ابو لہب نے اس وقت وہ بہت ہی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تھے، تبا لکا لہذا جمعتنا، تو تقریباً اجماع ہے کہ اس پر یہ صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ لیکن مولانا اصلاحی صاحب کی اپنی ایک تعویل ہے، انہوں نے اسے مدنی صورت قرار دیا ہے۔ تو بہرحال میں ابھی اپنی رائے جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا، اس وقت صرف یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ پہلے گروپ اور آخری گروپ میں یہ ریسیپروکل ریشو ہے، عکسی نسبت ہے کہ پہلے گروپ میں تقریباً تمام صورتیں 6.25 پارہ اور یہ مدنیات پر مشتمل ہے، اور مکی صورت صرف سورہ فاتحہ۔ اسی طریقے سے آخری جو یہ گروپ ہے سورہ ملک سے سورۃ الناس تک، اگرچہ تعداد اس میں سب سے زیادہ ہے سورتوں کی، 48 صورتیں ہیں، لیکن ان میں معدود چند یہ مدنی ہے اور اکثر و بیشتر مکی صورتیں ہیں۔ یہ جو آخری 2 گروپ ہیں سورہ قاف سے لے کر اور سورہ تحریم تک 6واں گروپ، اور سورۃ الملک سے لے کر اور سورۃ الناس تک یہ 7واں گروپ، ان دونوں کا مرکزی مضمون ایک ہی ہے، اور وہ ہے انذار آخرت، قیامت کی خبر دینا اور متنبع کرنا کہ لوگوں تمہیں مرنے کے بعد معدوم نہیں ہو جانا ہے، موت معدوم ہو جانے کا نام نہیں، بلکہ یہ تو زندگی کی ایک حالت سے دوسری حالت کو منتقل ہونے کا نام ہے۔ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، اور یہ جو یہاں سے انتقال ہو رہا ہے تو اس کے بعد کی زندگی کے بھی 2 حصے ہیں، ایک برزخی زندگی ہے اور دوسری پھر وہ حیات اخروی ہے بعث بعد الموت کے بعد، اور وہ ہے اصل زندگی، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس زندگی کے اعمال کا نتیجہ اس زندگی کے اندر برآمد ہوگا، تمہارے لیے کوئی اسکیپ نہیں ہے، کوئی فرار نہیں ہے، کہیں بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تم ایک امتحان سے دوچار کیے گئے ہو اس حیات دنیاوی میں، اور اس کا نتیجہ یوم القیامہ کو برآمد ہوگا اور لازماً جزا و سزا ہو کر رہے گا۔ جیسے کہ حضور کے ایک ابتدائی خطبے کے الفاظ میں نے بارہا آپ کو سنائے ہیں کہ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او لنار ابدا، کہ خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے کہ روزانہ رات کو تم سو جاتے ہو، پھر تمہیں لازماً اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے، پھر لازماً تمہارا حساب کتاب ہوگا، محاسبہ ہوگا، پھر لازماً تمہیں بدلہ ملے گا، اور وہ بدلہ کیا ہوگا؟ بھلائی کا بھلا بدلہ، برائی کی بری سزا، اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یا وہ پھر آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ ہے اصل میں کہ جو ان صورتوں کا بالخصوص اس کی جو مکیات ہیں ان کا مرکزی مضمون ہے۔ اس میں خاص طور پر وہ انداز جو ہے جو اب ہم اس آخری گروپ میں دیکھیں گے وہ ہے چونکا دینے والا انداز، ایسا انداز ہے کہ جیسے ایک ایسی بات کہی جا رہی ہو کہ جو لوگوں کے ذہن سے بالکل ہی جس سے ذہول ہو چکا تھا، ذہن سے دور ہو چکی تھی، اور جس سے کہ اچانک ایک چہمے گوئی شروع ہو۔ چنانچہ یہ تیسری سورت جو آئے گی اس 29ویں پارے میں، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، اب یہ انداز جو ہے پھر آخری پارے میں آپ کو ملے گا یہی انداز، القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، یہ انداز جو ہے اس سوچوں کو جگانے کا انداز ہے، نیند کے باتوں کو بیدار کرنے کا انداز ہے، جھنجھوڑنے کا انداز ہے، یہ سوچیں غور کریں۔
اسی طریقے سے سورۃ القارعہ کے بعد جو آئی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اصل حقیقت تم پر منکشف ہو جائے گی، تم اس وقت اسے نظر انداز کیے چلے جا رہے ہو، تم اس کے بارے میں کچھ غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہی انداز جو ہے عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یہ انداز جو ہے ان صورتوں کا یہ نمایاں ہے بہت اکثر و بیشتر میں، اگرچہ بعض دوسری صورتوں کے اندر بہت دوسرے حکیمانہ اور فلسفیانہ مضامین بھی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی جو ہے اس گروپ میں خاص طور پر یہ انذار جو ہے وہ چونکانے کے انداز میں، جس کے بارے میں کہ مولانا حالی کی وہ تعبیر بالکل صحیح ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، جس کے نتیجے میں چاہے لوگوں نے مانا چاہے نہیں مانا لیکن ایک چہمے گوئی شروع ہو، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ کیا خبر دے رہے ہیں۔ کسی نے کہا ہے ہاتھ لما توعدون، یہ انہونی بات ہے، نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے، جب ہم مر جائیں گے گل سڑ جائیں گے، عظاما نخرہ، ہڈیاں بھی ہماری جو ہیں وہ گل سڑ جائیں گی تو پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے گا، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں۔ تو چاہے کسی نے مانا چاہے نہیں مانا، لیکن یوں سمجھیے کہ ایک بحث شروع ہو گئی، ایک گفتگو شروع ہو گئی، وہ شروع کر دینا کا ادھر حقیقت یہ انداز ہے کہ جو ان صورتوں کے اندر جو ہے اکثر و بیشتر میں آپ کو ملے گا۔ بس اس تمہید کے بعد سورۃ الملک جس کا ہم آج آغاز کر رہے ہیں، اس کے بارے میں جان لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کی بھی فضائل میں بہت سے روایات موجود ہیں اور اس کی ایک خصوصی اہمیت ہے۔ یہ سورت بھی اوراد میں سے ہے، یعنی ورد جس کو بنایا جائے، اور اس کو پڑھنا جو ہے اس کے اندر بہت سے منفعت مضمر ہیں۔ اور یہ سورت بھی جیسے کہ سابقہ گروپ کی پہلی مکی سورت سے سورہ قاف، یہ بھی اسی جامعیت کی حامل ہے۔ اس میں قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کے بھی بہت اہم مضامین آئے، پھر یہ کہ ایمانیات ثلاثہ، توحید، عظمت خداوندی، اللہ تعالیٰ کی جلالت شان، اسی طریقے سے معاد، بعث بعد الموت، جنت اور دوزخ کا ذکر، اسی طریقے سے نبوت کا ذکر، رسالت کا ذکر، اور پھر یہ کہ استدلال آفاق و انفس سے، یہ ان تمام مضامین کے اوپر یہ سورہ مبارکہ بہت جامع ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں بعض آیات بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ایک تو حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے اور ایک نفسیات انسانی کے اعتبار سے۔ بہرحال اب ہم اللہ کا نام لے کر اس سورہ مبارکہ کا ہم تسلسل کے ساتھ مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، پہلا لفظ جو ہے تبارکہ، بہت بابرکت ہے۔ ایک تو یہ تفاعل، یہ جو وزن ہے اس میں مبالغے کا مفہوم ہے، بہت بابرکت، لیکن برکت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ تبارکہ کا لفظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی شان میں 9 مقامات پر آیا ہے، اور ان میں سے یہ نوٹ کیجئے کہ 3 مقامات صرف ایک سورۃ الفرقان میں، اس کا بھی آغاز ہوا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پھر اس کے بعد ایک آیت آتی ہے تبارکہ سے، پھر یہ آخری رکوع شروع ہوتا ہے تبارکہ سے۔ تو تبارکہ کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا جو مادہ ہے برکن، اس کو کہتے ہیں جو اونٹ کا سینہ ہے، اور جب اونٹ بیٹھتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا سینہ زمین پر ٹکتا ہے، اور اس جگہ پر بھی جیسے تو ایک کوہان ہے اس کے اوپر، لیکن وہاں بھی ایک ایسا پیڈ بنا ہوا ہوتا ہے بہت مضبوط کہ جب وہ گویا کہ ٹک گیا تو اب اونٹ پورے طور پر زمین پر متمکن ہو گیا ہے اور وہ پورے اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے۔ اسی سے مفہوم جو اس کا نکلا ہے وہ کسی چیز میں ثبوت اور ثبات اور کسی چیز کے اندر جماؤ کی کیفیت پیدا ہو جانا۔ مثلا ابترکوا فی الحرب، یہ جو مفردات امام راغب ہیں ان میں یہ مباحث آپ کو مل جائیں گے کہ عرب کہتے تھے ابترکوا فی الحرب، ابترکوا فی الحرب کے معنی ہے ثبتوا ولازموا موضع الحرب، جم گئے جنگ کے اندر اور وہ جنگ کی جگہ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا، میدان میں ان کے قدم جم گئے، یہ جماؤ اور ٹھہراؤ۔ اسی سے جب اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ لفظ آتا ہے تو یہ ہے ثبوت الخیر الالہی، اللہ تعالیٰ کا جو فیض ہے، اللہ کے جو احسانات ہیں،
اللہ کی طرف سے جو خیرات و حسنات ہیں اپنی مخلوق کے لیے، ان میں جماؤ پیدا ہو جانا، اور پھر اس میں مبالغے کی شان، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے فیض رسانی جو ہے اس کے اندر تسلسل، اس میں دوام، اس میں پائیداری پیدا ہو جانا، یہ ہے تبارک کا مفہوم۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت، بہت فیض رساں، بہت عظمت والی ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی۔